کیا اس کے پاس کوئی مصلحت ہے کہ وہ امامت کو الگ بیان بھی کرے اور اس کا ایگزسٹنس بھی نہ ہو؟ یعنی کیا وہ بے معنی الفاظ کو قرآن کے اندر استعمال کرے گا؟ کیا اللہ جو ہے وہ سپوزیشن کو قرآن میں بیان کرے گا؟ قرآن سپوزیشن کی کتاب نہیں ہے، قرآن ریالٹی کی کتاب ہے، قرآن حقائق کی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امامت کا کوئی تصور ایک کوئی سپوزیشن ہے کہ جس طرح سے نبی ہے تو نبی ہی امام بھی ہے، اسے سپوز کر لیا اور اللہ نے اس لفظ کو قرآن میں رکھ دیا۔ نہیں، قرآن ریالٹی کی کتاب ہے۔ جب تک کوئی لفظ ریالٹی میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کا امپلیمنٹیشن نہ ہوتا ہو، اس وقت تک اللہ اس لفظ کو استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ جب قرآن کہے امام، جب قرآن کہے آئمہ، جب قرآن لفظ امامت کو استعمال کرے تو اس کا معنی ہے کہ امام ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن امت اسلامیہ میں ریالٹی رکھتا ہے اور اس کا ایگزسٹنس موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب جب اس کا ایگزسٹنس موجود ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس امام کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس امام کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ ان کوالٹیز کو سمجھیں گے کہاں سے؟ امت ان کوالٹیز کو طے کرے گی یا اللہ طے کرے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ طے کرے گا نا۔ تو پھر وہ کوالٹیز ملیں گی کہاں پہ؟ وہی ملیں گی نا جس اللہ کی کتاب میں نبوت کی کوالٹیز موجود ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ نبی کے بعد امام کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کہاں دیکھنا ہوگا؟ قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کن صفات کو بیان کر رہا ہے، کہ دیکھو کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ امام کہتے اسے ہیں کہ جس میں یہ تمام صفات پائی جائیں، تو پھر ہم قرآن حکیم میں ان صفات کو ڈھونڈیں گے، ان صفات کو تلاش کریں گے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو امام میں ہونے کے لیے قرآن نے لازم قرار دی ہیں۔ اس کے بعد امت میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ صفات پائی کس میں جاتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب جب قرآن حکیم میں ڈھونڈیں گے تو سورہ واللیل سے میں آغاز کر رہا ہوں، سورہ واللیل، اور اس کی آیت نمبر 12، ورس نمبر 12۔ آپ دیکھیں قرآن جب حقائق کو بیان کرتا ہے تو عادات کو بھی کس طرح سے رکھتا ہے۔ جب حقائق کو، ریالٹی کو قرآن بیان کرے، سورہ واللیل کی ورس نمبر 12، سورہ واللیل دیکھیے آپ قرآن کہاں سے آغاز کر رہا ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ دیکھو گائیڈنس ہماری رسپانسبلٹی ہے، گائیڈنس، ہدایت ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا مینجمنٹ ہے۔ چلیے آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ آئے، بھائی ہر کسی کا الگ الگ مینجمنٹ ہوتا ہے نا، کہ بھائی یہ میرا پورشن ہے، یہ آپ کا پورشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، اور یہ لَلْہُدَى میں جو لام ہے نا، یہ لام تاکید کا ہے، یعنی اسٹریس کر رہا ہے اللہ اس بات کے اوپر کہ دیکھو ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہمارا مینجمنٹ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ، ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی بھی اللہ کی ہے اور رائٹ بھی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ دونوں باتیں اس ایک آیت میں، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، سورہ واللیل میں جا کے دیکھیے سائے مبارک، کہ ہدایت اللہ کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اب یہاں میں دو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا کوئی کام اگر انسان ادھورا چھوڑ دے تو اس کی پذیرائی ہوگی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی آپ گھر پہ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، مومنین جمع ہو گئے، اب آپ نے کہا صاحب مجھے تو معلوم نہیں تھا، اب آپ ایسا کیجئے مل کے طے کر لیجئے اور آپ میں سے کوئی ایک مجلس پڑھ دے۔ لطف نہیں لیتے جملوں کا؟
تو کہیں گے صاحب جب آپ نے اہتمام کیا تھا تو جو کام آپ کو پورا نہیں کرنا تھا اس کی ذمہ داری کیوں لی تھی آپ؟ سب باتیں سناتے ہوئے نکلیں گے یا نہیں؟ اس کا معنی ہے اگر ایک انسان کسی کام کا ذمہ لے اور اس کو ادھورا چھوڑ دے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میری رسپانسبلٹی ہے، ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری تو خود لے اور ہادی بنانے کا کام امت پر چھوڑ دے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کام ناقص ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جب کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، تو اس کا معنی ہے اگر اللہ اپنے کام کو کامل کرتا ہے اور اس کی ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، ہادی بنانے کا کام امت پر چھوڑ دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی خالقیت جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا کمال جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے بھائی؟ اس کی شان کے خلاف ہے یا نہیں ہے کہ ذمہ داری تو خود لیتا ہے اور کام ادھورا کر کے دوسروں پہ چھوڑ دیتا ہے؟ تو اب جب وہ ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ ہدایت کے کام کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ جب ذمہ داری ہدایت کی لی ہے تو کتاب بھی وہی بھیجے گا، ہادی بھی وہی بنائے گا۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ اب دوسرا سوال اس آیت کے ذیل میں، کیا اس آیت کو اللہ نے کنڈیشنل کیا ہے کہ بس نبی کے دور تک میری ذمہ داری ہوگی؟ کیا کنڈیشنل کیا ہے آیت کو اللہ نے کہ بھئی نبی کے زمانے تک تو میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مجھے بتائیے یہ آیت قیامت تک جائے گی یا نہیں؟ کوئی حدیث کی آیت آئی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ بھئی قیامت تک جائے گی نا یہ آیت کہ ہدایت اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے۔ یعنی جب تک ایک انسان بھی ہدایت اس دنیا میں چاہتا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اب بعد نبی ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر بعد نبی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو صحیح بخاری میں کتاب الفتن کیوں ہے؟ فتنوں کا باب، فتنوں کا چیپٹر۔ ارے جو امت فتنے کر رہی ہو کیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس کا معنی جس طرح سے نبی کے دور میں ہدایت کی ضرورت ہے اسی طرح سے نبی کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور آیت کنڈیشنل نہیں، انکنڈیشنل ہے، یعنی قیامت تک اس آیت کا امپلیمنٹ ہے کہ گائیڈنس ہم دیں گے، ہدایت ہم دیں گے۔ تو جب گائیڈنس اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہادی بنانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب نبی کا زمانہ ہو تو اللہ کی ذمہ داری ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ امت دخالت نہیں کر سکتی، امت دخیل نہیں ہو سکتی اس کام میں۔ اور یہی سبب ہے کہ سورہ مبارکہ قصص، کون سا سورہ ہے؟ ان آیات کو نوٹ بھی کیا کریں۔ تو سورہ قصص، سورہ نمبر 28 ورس نمبر 68 کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ بہت کمال کی آیت ہے، اور اگر اس آیت کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں نہ آئے جس کے، تو میں ایک جملہ عرض کروں۔ سورہ مبارکہ قصص کی اس ورس نمبر 68 کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی کی ولایت کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آیت ہم انتخاب کریں اور اس سے آرگومنٹ کریں،
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آ جائے وہ اس آرگومنٹ کو چیلنج کرے۔ آپ مجھے بتائیے جب معصوم قرآن سے آیت کا انتخاب کرے اور اس سے آرگومنٹ دے تو قیامت تک کے لیے کوئی اس آرگومنٹ کو ہلا سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے کوئی اس استدلال کو ہلا سکتا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ کب پڑھا ہے؟ ابھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے ذرا اس آیت کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور وہی تمہارا رب ہے جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی کریشن بھی اس کی، چوائس بھی اس کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی انتخاب جس طرح سے خلق کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ آیت کی ڈیپتھ کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے۔ جس طرح سے خلق کرنا تمہارے اختیار میں نہیں، اسی طرح سے کسی کو انتخاب کرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں۔ اور اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ پہلے حصے میں آیت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اور اللہ بلند ہے اس شرک سے جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو۔ اس کا معنی ہے کہ جو شرک اس کی خالقیت میں ہے وہی شرک اس کے انتخاب کرنے میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں شاید چلیے دیواروں میں تو محفوظ ہو ہی رہا ہے، قیامت کے دن گواہی تو آ ہی جائے۔ یعنی جو فورس اس کی خالقیت میں کسی کو شریک کرنے میں ہے وہی فورس اس کے انتخاب میں کسی کو شریک کر لینے میں ہے۔ یعنی جتنا بڑا شرک اللہ کے مقابلے میں کسی خالق کو لانا ہے، اتنا ہی بڑا شرک اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں دوسرے کو لے کر آنا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا میں، کوئی ذاکری کے نقطے تو نہیں پیش کیا آپ کے سامنے میں، قرآن کی آیت ہے نا، جا کے چیک کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ ما کان لہم الخیار، اور تمہیں چوائس نہیں دیا کہ تم کسی کو خلق کر لو، نہ ہی تمہیں یہ چوائس دی کہ تم کسی کو منتخب کر لو۔ یعنی جتنا بڑا شرک اللہ کے علاوہ کسی کو خالق کہنا ہے، اس کا معنی صرف توحید میں شرک نہیں ہوتا، ولایت و امامت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے مجھے بتائیے۔ ما کان لہم الخیار، یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، تمہیں یہ چوائس نہیں دے دی ہے کہ تم اختیار کرو گے کس کو۔ اللہ جسے چاہے گا اختیار کرے گا، اللہ جسے چاہے گا خلق کرے گا۔ یعنی جس پاور سے، جس اتھارٹی سے خلق کرتا ہے، اسی اتھارٹی سے انتخاب کرتا ہے، اسی اتھارٹی سے منتخب کرتا ہے، اسی اتھارٹی سے ولی بناتا ہے، اسی اتھارٹی سے امام بناتا ہے، اسی اختیار سے مولا بناتا ہے، اسی اختیار سے ولی بناتا ہے، اسی اختیار سے سرپرست بناتا ہے، اسی اختیار سے خلیفہ بناتا ہے۔ جب خالقیت میں شریک ہونا شرک ہے تو امامت و ولایت میں بھی شریک ہونا شرک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جا کے دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں۔ اہل بیت کی روایت کے بیس کے بغیر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ امام کی روایات موجود ہیں کہ جس نے ہماری ولایت میں شرک کیا اس نے در حقیقت توحید میں شرک۔ وہ شرک کیا ہے؟ وہ یہی شرک ہے کہ جس کو سورہ قصص بیان کر رہی ہے۔